بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 17 پارے کے 5ویں رکوع سے سورۃ الحج مکمل تلاوت کی گئی۔ آج کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے انہیں وہ ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایان شان تھی، اور وہ یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحانوں سے گزار کر بخشی تھی، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا تھا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہو، اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبہ کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس غلط بخشی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ جس کو بھی اپنی معرفت اور حکمت عطا کرتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا کہ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرک اور بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم دھرنا دے بیٹھے ہو۔ اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا تھے سب کھلی گمراہی میں رہے، اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے انہوں نے باز پرس کی تو آپ نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا، پھر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوچھتے ہو۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اسی طرح ماری جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے، اور اقتدار پا کر بھی اللہ کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلے میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ کاش وہ اسے سمجھیں۔ اسی طرح حضرت یونس، زکریا، یحییٰ اور حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔
اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ فرمایا جو شخص ایمان والا ہو اور عمل صالحہ کرے اس کی ناقدری نہ ہوگی۔ ہمارے ریکارڈ میں سب محفوظ ہے۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھینکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورت کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، یہ مکی دور کی آخری سورہ ہے، جبکہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کے غضب سے ڈراتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا۔ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل نیز سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشا ہے، خود بھی کھائے اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائے۔ مراد یہ کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اور محتاج فقیر کے علاوہ دوست، ہمسایہ، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کا گوشت خود کھانا مایوس سمجھتے تھے، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دے، حجامت کرائیں، نہائے دھوئیں، اگر نظر مانی ہو تو نظر پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانور کی مختلف حالتیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اہل عرب ان سے خدمت لینا، ذبح کرنا، فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے تمام مویشی حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور پرندوں نے اچک لیا، ہوا نے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جہاں اس کے چھتڑے اڑ جائیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک وقت، ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزانہ رویش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں،
مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے یہاں قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، اور اللہ کے نام کی قربانی کا خون گوشت کعبے کے پاس لا کر رکھتے اور خون دیواروں پر ملتے، اور وہ سمجھتے کہ قربانی کا یہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خون اور گوشت نہیں بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا جذبہ ہی قربانی پہنچتا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہوئے قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا جو ہر زمانے میں قابل غور ہے۔ فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اگر کچھ چھین لے تو وہ اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہے ہیں دونوں ہی کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر ہی نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان لانے والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن چن کر مدینے میں اکٹھا کیا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ بس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مددگار۔ کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے دین کے گواہ یعنی نمونہ بنائے گئے ہیں، اس لیے انہیں نماز، زکوٰۃ اور توکل علی اللہ کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ 14ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔